بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آپ پہنچی موت کی بے ہوشی، سچ مچ اے نادان، یہ ہے وہ جس سے تو دور بھاگا کرتا تھا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 19 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کا احترام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج اتوار ہے، 26 شوال المکرم 1432 ہجری، 25 ستمبر سن 2011 ہے، اور آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم دلاور چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ دلاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسے مزاج ہے؟ جی بالکل، اللہ خیریت سے ہیں؟ جی طبیعت اب آپ کی کیسی ہے؟ بہتر جی، بہت بہتر۔ آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ آج کی لیڈ اسٹوری ناظرین، امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے خبر ہے کہ امریکہ افغانستان سے پاکستان پر ہونے والے حملے فوری روکے کیانی، بے جا الزامات برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ کے تحفظات ہیں تو سہ فریقی اجلاس میں اٹھا لے، الزام تراشی نقصان دہ ہوگی کیانی۔ پاکستانی چوکیوں پر حملے پر احتجاج قربانیوں کی قدر کرتے ہیں جنرل جیمز۔ ISI کے حقانی گروپ سے رابطے ہیں مگر اس کا مطلب حمایت کرنا نہیں۔ یہ نیٹ ورک نورستان اور کنڑ میں ہے، انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں۔ ملن کے بیان سے دھچکا لگا ترجمان پاک فوج۔ اور چین کا بیان آیا ناظرین اس کشیدہ صورتحال میں جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان بیانات کی جنگ جاری ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت قربانیاں دی ہیں، امریکہ خود مختاری کا احترام کرے چین، علاقائی سالمیت کا بھی احترام کیا جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کی بات چیت کی تفصیلات، اور ہم بات کریں گے دلاور چودھری صاحب سے۔ جی دلاور صاحب، کل اہم ملاقات ہوئی امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کی آرمی چیف سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت نے بھرپور میسیج اپنا ایک بار پھر کنوے کر دیا ہے؟ احتشام صاحب، امریکہ نے اپنی بلیم گیم کو فیز 2 میں داخل کر دیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو انہوں نے کیا پچھلے جب سے اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا سو کالڈ، ان کے مطابق کہ وہ ایبٹ آباد میں مقیم تھے اور انہوں نے وہاں انہیں مارا ہے، تو اس کے بعد اب وہ ان کے مطلب فوجی سطح پہ یہ الزامات جو ہیں یہ سامنے آنے لگے ہیں کہ جی پاکستان ناکام ہو گیا ہے۔ اور یہ جو کابل میں جو امریکی سفارت خانے پہ حالیہ حملہ ہوئے، پاکستان نے ISI نے کی مدد حاصل تھی اور حقانی نیٹ ورک نے کیا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ امریکنز اس بات کا کوئی جواب ابھی تک نہیں دے سکے کہ یہ کابل پر امریکی سفارت خانے پر حملے سے پاکستان کو کیا مفاد حاصل ہوگا اور وہ کیا مطلب گینز کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑے شواہد ہیں مولن صاحب، تو اسی طرح کا بیان ہے جس طرح ہم ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، لا انفورسنگ ایجنسیز کہہ دیتی ہیں کہ 3 دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس طرح کی گاڑی ہے، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم صرف یہ اس حد تک کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی آرمی کی طرف سے جو بات کی گئی ہے جواباً، وہ بڑی لاجک والی ہے۔ ان کے سرحدی علاقے سے کابل کے اندر اس طرح کے اٹیکس کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس چیز کے ٹھوس شواہد ہیں تو آپ نے ان کو پہلے سے کیوں نہیں کاؤنٹر کیا؟ اور دوسری بات وہی والی بات، سوال کا جواب مانگا گیا ہے کہ پاکستان کو ان حملوں سے کیا مفاد مل سکتا ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ پس جانے والا ملک ہے دہشت گردی کے خلاف، جو نام نہاد جو جنگ شروع کر رکھی ہے اس حوالے سے ہمارا 68 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 75 بلین ڈالرز۔ اور اس کے علاوہ ہماری ٹریڈ، ہماری جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، نقصان جو ہے آپ دیکھیں 35,000 ایک اندازے کے مطابق فوجی اور ہمارے سویلینز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو اس مطلب اس کا ہمیں اس موقع پہ اس کا کیا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں؟ اور یہ صرف اور صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے امریکنز چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری یہ جو ان کا انخلاء شروع ہوا ہے ان کی فوج کا، اس میں وہ اب کلا بند ہونا چاہتے ہیں وہاں پہ، اور وہ جیسا کہ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ افغانوں کو افغانوں سے، پاکستانیوں کو پاکستانیوں سے، اور افغانوں کو پاکستانیوں سے، اور پاکستانیوں کو افغانوں سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو وار آن ٹیرر کی ساری جو گراؤنڈ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پاکستانی آرمی اٹھا لے، اور پاکستانی آرمی انہی کاموں میں الجھ کر رہ جائے۔ اور جبکہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ
جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ نورستان میں ہے یا کنڑ میں ہے، اور خود حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الحق حقانی بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں زیادہ محفوظ ہے. تو امریکنز کو اس لائنز پہ سوچنا چاہیے. جناب صاحب، فوجی قیادت کے ساتھ ساتھ ہماری سیاسی قیادت نے بھی بیانات دیے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی بیانات دیے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین تک پہنچاؤں. اس حوالے سے خبر بھی ہے ناظرین کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں، بلیم گیم امریکہ کی شکست کا اعتراف ہے گیلانی. امریکہ نے پاکستان کی 35,000 قربانیوں کو نظر انداز کیا ہے، پتہ ہے ہم نے کتنے دہشت گرد پکڑے ہیں. الزامات بدقسمتی پر مبنی ہیں، مسترد کرتا ہوں. پارٹی کو ضلعی سطح تک منظم کیا جائے گا. ڈرونز اور خیبر پی کے ڈونرز اور خیبر پی کے ارکان قومی اسمبلی سے گفتگو کی. پھر ہنا ربانی کر صاحبہ کا بیان بھی ہے کہ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل سے وابستہ ہے. امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی تو ہمارے پاس بھی دوسرے آپشنز ہیں. ہنا ربانی کھر. امریکہ اپنی ناکامیوں پر ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنائے، ہمارے خلاف جارحانہ پالیسیوں کا اس سے ہی نقصان ہوگا. سی آئی اے کی بھی دہشت گرد تنظیموں سے رابطے ہیں. او آئی سی وزرائے خارجہ سے خطاب اور انٹرویو. ہنا کھر کی منموہن اور وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں. اور پھر ناظرین جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے پاکستان پر ہونے والے حملے فوری روکے، تو اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی ہے کہ لوئر دیر میں ایک بار پھر اٹیک کیا گیا ہے. لوئر دیر میں افغان شدت پسندوں کا حملہ ناکام، پاکستانی فورسز سے جھڑپ میں 15 مارے گئے، ایک اہلکار جاں بحق. اورنگزیب اور خیبر ایجنسی میں بھی بمباری پبی میں مقابلہ، کمانڈر سمیت 16 شدت پسند مار دیے گئے ہیں. اور یہ تمام صورتحال ہے. بلیم گیم کی آپ نے بات کی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں. اور ہنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ امریکہ نے اگر ریڈ لائن کراس کی تو پھر ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں. پاکستان کے آپشنز کیا ہیں سر؟ دیکھیں، دوسرے آپشنز جو وہی ہیں جو کہ اپنی خود مختاری کی اور اپنی سالمیت کی حفاظت کے لیے ہونے چاہیے. کہ اگر کوئی آپ کے ٹریس پاس کرتا ہے آپ کے بارڈرز پر. جہاں تک بات بلیم گیم کی ہے، میں یہ کہوں گا، میں اس بات کو تھوڑا اپنی پہلے والی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ پورے نیٹو فورسز وہاں موجود ہیں، پوری انٹیلیجنس پریپیئرڈنیس ہے وہاں پہ، سی آئی اے ہے، اس کے علاوہ امریکن فورسز ہیں، اتنا بڑا سٹرکچر ہے. اس کے باوجود کوئی آتا ہے اور کابل پر آپ کے سفارت خانے پر حملہ کر دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ پاکستان نے آئی ایس آئی نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی سیکیورٹی میں ناکام. کس نے کیا ہے یا کس نے نہیں کیا یہ تو بعد میں دیکھیں گے. آپ کی سیکیورٹی وہاں کیا کر رہی ہے، آپ کی انٹیلیجنس وہاں کیا کر رہی ہے. اگر یہ وزیر اعظم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ افغانستان میں تو موجود جو امریکنز ہیں یا نیٹو فورسز ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دوسری بات کہ ہم پر جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ تو بڑے ویزیبل ہیں، یہ تو محض باتیں ہیں، افسانے ہیں جو امریکنز کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہمارے جو سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں وہاں پہ جو سینکڑوں کے حساب سے افغان شدت پسند آتے ہیں ان کو کون آنے دیتا ہے؟ وہاں تو ریمنڈ ڈیویڈ جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو نقصان ہونا ہے وہ یقیناً انہی کی ناکامی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے نیٹ ورک کے بعد اصل میں آپ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کو اوپر ساری کی ساری وار آن ٹیرر لاد دیں. اور اس کے لیے جو مطلب چائنا کا یہ جو بیان ہے یہ بھی بڑا امپورٹنس کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خطے میں چینی مفادات کو بھی نقصان پہنچائے، چین کے گرد ایک اسٹریٹجک گھیراؤ گھیرا جو ہے اس کو تنگ کیا جائے، خطے میں چین کے جو غیر دوست عناصر ہیں ان کو پرووک کیا جائے، اور جو دوست ایلیمنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ آپ مطلب سنب کر رہے ہیں. بھارت کا اثر رسوخ جو ہے وہ بڑھانا بھی امریکہ کی ترجیحات اور ان دی لانگر رن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بھی یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے، وہ جو خام خواہ کا اتحادی بننے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کا، کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ امریکہ اس خطے میں کیا کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس خطے میں ایک انریسٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس خطے میں کہیں تھرڈ ورلڈ وار نہ شروع کروا دے اور خطے کی جو قوتیں ہیں ان کو آپس میں بھڑا کر. سمجھتے ہیں کہ حالات اسی جانب جا رہے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار. میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو گیم ہے، جو ان کی جو گریٹ گیم ہے، یہ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی خطے میں شو ڈاؤن کروا کے خطے میں مطلب اپنے جو حامی فورسز، سو کالڈ حامی فورسز کو چائنا کے ساتھ بھڑا کے، انڈیا چائنا کو آپس میں بڑھا کے یا پاکستان کو کمزور کر کے اور چائنا کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر کے ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے. اس کو میں ایک بات عرض کر دوں کہ امریکنز بڑے شفاق ہیں، انہوں نے ابھی تک بڑی شفاقی کا مظاہرہ کیا ہے. وہ اپنے مقاصد کے لیے کسی انسانی معاملہ جو ہے وہ ان کی شفاقی کی، جی بالکل، کسی انسانی حقوق کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے.
اور ان کے نہ انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے. ان کو جب بھی انہوں نے اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہوا کسی بھی حوالے سے, اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے, تو ہم الٹیمیٹ ویپن یعنی ایٹامک ویپن کے استعمال سے بھی گریز نہیں کریں گے. اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. پاکستان کو جو ہے ہمارے مفادات اور پاکستان کی سالمیت کو اگر خطرہ ہوا تو ہم نے ایٹم بم جو ہے وہ شو کیس میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں احتشام صاحب پاکستان کو بھی یہ جواب دینا چاہیے, اور خطے کے دوسرے ممالک کو بھی, جیسے کہ ایران ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, اب اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ خطے کے معاملات اب وہ خود جو ہے وہ طے کریں گے, اور ان فورن فورسز کو کہنا چاہیے کہ اب آپ ناؤ یو مسٹ پیک اپ. محض یہ کہ سنکیانگ میں کیا ہو رہا ہے, محض یہ کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے, اس طرح کے یہ جو امریکہ جو ہوے کھڑے کرتا ہے, اس کے بجائے ان کو کہنا چاہیے کہ ہم اب ان معاملات کو دیکھیں گے, اور ریئلسٹکلی انڈیا کو بھی جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بھی حل کر دینا چاہیے. بھارت کی جو بات آپ نے کی ہے پانی کے حوالے سے, پاکستان کا بھارت کا تنازع ہے, اور بڑی اہم کامیابی کل پاکستان کو ملی ہے عالمی عدالت انصاف سے. اور ناظرین اس حوالے سے خبر ہے کہ پاکستان کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف نے بھارت کو کشن گنگا ڈیم کی تعمیر سے روک دیا. عالمی عدالت کا عبوری حکم, تعمیر مستقل بھی روکی جا سکتی ہے. ترجمان ایوان صدر, ڈیم کے حوالے سے بھارت نے جو فائدہ اٹھایا اس کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنایا جائے. جماعت علی شاہ. اور اس حوالے سے سب سے پہلے تو بتائیے کہ کتنی اہم کامیابی ہے. دیکھیں جی, یہ ایک عارضی ابھی کامیابی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کیس کو صحیح طرح پلیڈ نہیں کیا. ہم نے فروری میں وہاں جا کے کہہ دیا عالمی عدالت میں کہ ہمیں کسی حکم امتناعی کی ضرورت نہیں ہے. اس عجیب طرح کی ہم کرتے رہے ہیں سلسلے بھارت سے, صرف مذاکرات کی بھیک مانگنے کے لیے کہ وہ ہم سے مذاکرات کرے. اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خطے کے جو معاملات ہیں جن میں یہ دیکھیں نا, ایک بات تو کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہے اور وہ پانی چوری کر رہا ہے, اور اس کو ہمیں بڑا پرپیچولی اس کو فالو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور شواہد جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اکٹھے کرنے چاہیے. اچھا, جماعت علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی آج کل کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر بھارت کو ایسے مواقع دیے کہ وہ ڈیم تعمیر کرتا رہا اور اپنے پاور پروجیکٹس بھی لگاتا رہا, لیکن پاکستان نے جماعت علی شاہ صاحب کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے صحیح طرح نہیں نبھائی ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے گا جو خبریں میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ جماعت علی شاہ صاحب کو بھی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ ان کے 2-3 بیانات بڑے متنازع ہیں. جب وہ مذاکرات کرنے جاتے تھے بھارت, اور یہاں بیان دیکھے جاتے تھے کہ پاکستان کا پانی بالکل نہیں روکا جا رہا, اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے لیکن اس کے باوجود بھی بھارت جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہا اور اس نے تمام اپنے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیے. جماعت علی شاہ کا کہنا ہے کہ چونکہ میں بھارت کے خلاف بڑا دو ٹوک موقف اپنائے رکھا, اس لیے مجھ پر بلیم گیم جو ہے وہ میرے خلاف شروع کی گئی ہے. میں صرف یہاں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو خدارہ بھارت اس خطے کے امن میں, اس خطے کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ امریکن فورسز کے ساتھ ساتھ بھارت بھی ہے, کہ جو صحیح چیزوں کو, جو صحیح بات کا ادراک نہیں کرتا, ہمیشہ منمانی کرتا ہے, ہمارا پانی روکتا ہے. بنگلہ دیش کو بھی یہ شکایت پیدا ہو رہی ہے, نیپال کو امن و امان کے حوالے سے مداخلت پہ. تو بھارت کو بھی اپنی پالیسی کو تھوڑا سا بدلنا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا. تھوڑا بریک میں جانے سے پہلے ایک خبر ڈینگی کے حوالے سے ناظرین شامل کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں خونخوار ڈینگی نے وزیر اعلیٰ اسکواڈ کے اہلکار سمیت مزید 13 جانیں لے لیں. کراچی, بہاولپور, رینالہ, پشاور میں بھی 6 ہلاکتیں, 657 نئے کیس رپورٹ, تعداد 16,890 تک جا پہنچی. اور شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ ڈینگی مکاؤ کے لیے تحریک کی ضرورت ہے, علماء کی شمولیت خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہے. شہباز شریف. ناظرین ہمیں بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کی کال بھی شامل کریں گے اور اس خبر کے حوالے سے, ڈینگی کے حوالے سے مزید بات چیت بھی کی جائے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین, اور ہمارا نمبر نوٹ فرما لیجیے, نمبر ہے 0423631269. اور بریک پہ جانے سے قبل جو میں نے خبر شامل کی ڈینگی کے حوالے سے, مزید 13 جانیں لے لی ہیں اور لاہور شہر میں خوف کی فضا ہے. اسپتالوں میں رش ہے مریضوں کا, بلڈ ٹیسٹ کروانے والوں کا, اور بعض اسپتالوں میں تو بہترین سہولیات ہیں لیکن بعض میں جو ہے وہ لوگ پریشانی کا شکار ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. یقیناً اس پہ صحیح بھی ہوگا, لیکن جو میڈیا کے ساتھ ڈاکٹرز کا رویہ ہے دلاور چودھری صاحب, وہ انتہائی نازیبا ہے. اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں مختلف ہسپتالوں میں, خود ہمارے ساتھ بھی ہماری ایک ٹیم گئی اور وہاں پر جس طرح سے ینگ ڈاکٹرز نے نفرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم
آپ صحافیوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم نے تو اپنے دفتر کے باہر، اپنے ہاسپٹل کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ صحافیوں کا داخلہ منع ہے، کیونکہ یہ میڈیا میں الٹی سیدھی باتیں کہتے رہتے ہیں. اور اس نے تو یہاں تک دھمکی دے دی کہ ہم ایک فون کال پہ، ینگ ڈاکٹر تھا، ایک فون کال پہ ہم نہ صرف اسپتال کی ایمرجنسی بلکہ OPD بھی بند کرا دیں گے، اور میڈیا جو ہے وہی تمام صورتحال خراب کرنے کا ذمہ دار ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل ڈاکٹرز کا رویہ بہتر ہے، دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن بعض جو عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب انہیں ہر معاملے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. آگے قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی ہیں، سارا کچھ ان کے لیے مراعات بھی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ اس نازک موقع پہ جو اس طرح کے بعض چند عناصر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس نازک موقع پہ اپنا دن رات ایک کریں، وہ بھی ثابت کریں کہ وہ بھی قوم کے ساتھ ہیں اس نازک مرحلے میں، نہ کہ ہر وقت میڈیا سے نہ الجھیں، اور میڈیا کو اپنا کام کرنے دیں، وہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کریں. میڈیا کا اپنا کام ہے، یا تو بتائیں کوئی ایسی بات ہے یا کوئی ایسا رویہ ہے میڈیا کا یا کوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو میڈیا سے بھی نہیں الجھنا چاہیے، ان کو پیشنٹ سے بھی، بعض ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت شکایات بھی آ رہی ہیں اس حوالے سے، اور بعض ہسپتالوں میں تو دلاور صاحب ایسی صورتحال ہے کہ جو بلڈ ٹیسٹ دینے کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں لوگوں کو، ان میں پیشنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ہسپتال کی انتظامیہ نے یہ نہیں کیا کہ 1-2 ایکسٹرا لوگوں کو بٹھا دیا جائے، پیرامیڈیکل سٹاف کی ڈیوٹی لگا دی جائے، خواتین کے الگ قطاریں لگا دی جائیں تاکہ کچھ سہولت ملے. یہ بھی آ رہا ہے کہ بعض لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، انہیں آتے ہیں پیشنٹ بھی، وہ کہتے ہیں میں خود پیشنٹ ہوں لیکن مجھے بتایا جاتا ہے کبھی ادھر چلے جاؤ کبھی ادھر چلے جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ اس رویے سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں ہر بات پہ کہ OPD بند کر دینا یا یہ وہ اس طرح کی دھمکیاں خاص طور پہ ینگ ڈاکٹر جو کہ تازہ خون ہے، گرم خون ہے، اور ان کے لیے میڈیا نے بہت جد و جہد کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس طرح سے کر دیں گے اور میڈیا کو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ قابل نفرت سمجھتے ہیں، یہ رویہ مناسب نہیں ہے. بعض ڈاکٹرز کو اگر وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں تو بالکل مناسب نہیں ہے، انہیں اس پہ سوچنا چاہیے. آپ کی اجازت سے پہلے کالر ہیں خواجہ انجم صاحب کی کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خواجہ صاحب فرمائیے گا، کیا کہنا؟ غوری صاحب فرمائیے گا. پہلے تو ذرا ہمیں یاد کرنی ہے کہ یہ جو امریکہ نے جو دھمکیاں دینی شروع کی ہے، اس کے بارے میں اپنے جذبات کا ایک اشعار پیش کر رہا ہوں. اے پاک وطن سب تن من دھن ہم تجھ پہ نچھاور کر دیں گے، جو ہاتھ بھی تیری جانب اٹھا اس ہاتھ کے ٹوٹے کر دیں گے. اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے جناب کہ ابھی پچھلے جو بجٹ کے اندر پینشن کی جو اضافوں کا اعلان کیا تھا تو اولڈ ایج بینیفٹ والے جو طبقہ ہے ان کے لیے بھی تھا، لیکن یہ تیسرا مہینہ جا رہا ہے، یہاں کسی کو بھی نہیں مل رہا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے شہروں میں دے دی گئی ہے، یہاں دے دی گئی ہے، نہیں دی جا رہی ہے، کہ ابھی آرڈر نہیں آیا ہمیں بینکوں سے وہ حکومت کی طرف سے. تو اس لیے عرض ہے آپ کے توسط سے جو حکمراں ہیں ان کو چاہیے کہ یہ غریب عوام جو سرکاری ملازمین سے زیادہ خدمت انجام دے. تھینک یو ویری مچ جی. حکمران غریب عوام کی خدمت کریں. خواجہ انجم صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہلو جی السلام علیکم. خواجہ صاحب فرمائیے گا. ہاں خواجہ انجم بات کر رہا ہوں. تو میں یہ میری بات کنٹینیو آ رہی تھی یا دوبارہ میں نے ریپیٹ کرنی ہے؟ جی جی فرمائیے، آپ کی آواز ہم سن سکتے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ میں اس سوروں کا ریوڑ چرانے کے لیے تیار ہوں جو انگریز سامراج کی کھیتیوں کو تاراج کر دے. ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارا حقانی گروہ کے ساتھ ایک لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. کیا امریکہ کے باپ کی جاگیر ہے افغانستان جس پہ آ کے وہ بیٹھے اور ہم اپنی وضاحتیں کرتے رہیں، پیسے لیتے رہیں؟ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں پاکستان غریب نہیں ہے. ہماری خربوں روپے کی زمین ہے جو اوقاف کی زمین ہے جو لوگوں نے قبضے میں لے رکھی ہے، ریلوے کی زمین ہے، انگنت زمینیں ہیں. آپ تمام قرضے ادا کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ہمیں کس ظلم اور اس میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی خواجہ انجم صاحب. جی حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کچھ آپ سے بھی ہم چاہیں گے اس پہ روشنی ڈالیں کہ امریکہ نے پہلے حقانی نیٹ ورک کو مجاہد قرار دیا اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے امریکہ ان کو استعمال کرتا رہا، اور اب جب امریکہ کے مقاصد نکل گئے، 9/11 کا واقعہ ہو گیا، تو یہ مجاہدین جو ہیں نہ صرف مجاہد قرار دیا گیا بلکہ ریگن نے انہیں اپنے تاج کا ہیرا بھی قرار دیا تھا ایک تقریب میں. تو میرا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم کب تک وضاحتیں دیتے رہیں گے. میں ان کی خواجہ صاحب کی بات سے میں متفق ہوں کہ ہمیں ایک دو ٹوک موقف صحیح معنوں میں اختیار کر لینا چاہیے. دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے.
کبھی ہمیں دھمکیاں میڈیا کے ذریعے دی جاتی رہی ہیں، پھر اب اس کے اگلا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اب ملٹری لیول پہ ہو گیا ہے، کل کو یہ پولیٹیکل لیول پہ ہوگا اور زیادہ شدت سے ہوگا. تو ہمیں ان چیزوں کو دو ٹوک انداز میں اب امریکنز کے ساتھ اس کو نبیڑ لینا چاہیے اور اپنی جو سالمیت ہے، خود مختاری ہے، اس کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے. بالکل صحیح. مسز جاوید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم دلاور بھائی اور احتشام بھائی. یہ جو بالکل صحیح بات ہے کہ 9/11 کے بعد کسی کو فون نہیں گیا، صرف مشرف صاحب کو آیا کہ آپ ہی اس میں انوالو ہو جائیں اور اٹیک کر دیں. اور وہ جو آج کہتے ہیں کہ میں نے بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا، وہ بالکل غلط کہتے ہیں. ان کے یا اس کے اس ڈیسیژن سے تباہی فنائی ملک کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ امریکن جس کو بالکل جنرل کیالی نے صحیح جواب دیا کہ آپ جو ہیں ہمیں کافی یوز کر چکے ہیں. اور کل جیسے میں نے کہا کہ ہمیں وہ اتحادی نے انہوں نے اپنا فائٹنگ ڈاگ بنایا ہوا ہے، جہاں چاہتے لڑاتے ہیں، ہمیں فائٹنگ ڈاگ بنایا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ مسز جاوید صاحب. ابھی ہم بات کرتے ہیں جی اتحادیوں نے پاکستان کو اپنا فائٹنگ ڈاگ بنایا ہوا ہے. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو مزید انٹینس کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی وہ کلا بند ہو کے کابل میں بیٹھ جائیں، ساری چیزوں کو منور کریں اور پاکستانی آرمی جو ہے اس کے برڈن میں اضافہ کر کے اس کی جنگ کو افغانستان تک وسیع کر دیں کہ جو نیٹ ورک کنڑ اور نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی ہم نپٹیں. یہ اس بہانے کہ یہ جناب شمالی وزیرستان میں ہیں، یہ فلاں جگہ پہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس بھی تو ہونا چاہیے. آپ وہی ہیں کہ ہینکس بلکس چیختا رہا کہ عراق میں کچھ نہیں ہے، وی ایم ڈیز نہیں ہے، کوئی مولک ہتھیار نہیں ہے، اور آپ کہتے رہے نہیں ہیں. اور ایک ہی حلے میں آپ نے 6 لاکھ افراد کو شہید کر دیا وہاں پہ. اور بعد میں کیا کیا؟ پورا عراق تباہ کر کے محض ایک سوری کہ ہم غلط تھے، ہمیں معذرت چاہتے ہیں. جھوٹ بولنا تو امریکنز کا وتیرہ بن چکا ہے ان کا، چاہے بش ہو یا موجودہ براک اوباما ہو، پاکستانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستانی پولیٹیشینز ہوں. یہ میرے ساتھ معقول بات کر رہے ہیں کہ ایویڈنسز بھی دیں، خالی الزامات ہی نہ لگائیں. آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں ہمیں بتائیں، ہم آپریٹ کرتے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سے افغانستان میں ہو رہا ہے، پھر بھی اگرچہ کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ بھی بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کی طرف سے آتے ہیں شدت پسند سینکڑوں، تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی چوکیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ کہ آپ انہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، کہ آپ انہیں لاجسٹک سپورٹ نہیں فراہم کرتے؟ ہم بھی یہ باتیں کر سکتے ہیں اور یہ باتیں اسی طرح ہیں. ایک تو آپ ہم پہ ہماری چوکیوں پر حملے کروا رہے ہیں اور دوسرا الزام بھی ہم پہ دھرتے چلے جا رہے ہیں. شاہد صاحب میں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. شاہد صاحب فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے آج کہ 9/11 کے یا وار آن ٹیرر کے حوالے سے آج پاکستان کو جتنی بھی تباہی اور بربادی کا سامنا ہے، اس کا نقطہ آغاز جنرل مشرف کا وہ بزدلانہ فیصلہ تھا جب وہ ایک فون کال پر امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گیا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج میڈیا کے ہر چینل نے جنرل مشرف کو ہیرو بنایا ہوا ہے. وہ اس طرح کہ ہر چینل اس کا بڑھ چڑھ کر تفصیلی انٹرویو اور ان کا جو ہے نا فلسفہ، سیاسی فلسفہ اور دفاعی فلسفہ، وہ ہر چینل بڑھ چڑھ کے نشر کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو چارج شیٹ کی جائے کہ یہ آپ ہی کا سارا کیا دھرا ہے، یہ بربادی جو آج ملک میں لگی ہوئی ہے. میڈیا نے ہیرو بنایا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بغل بچوں کو بھی، جیسے شیخ رشید ہے، چودھری برادران ہے، ان سب کو میڈیا اتنا ٹائم کیوں دیتا ہے؟ آخر میڈیا کو جی ابھی ہم بات کرتے ہیں میڈیا کا بھی احتساب کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. مصطفیٰ صاحب میں لاہور سے. السلام علیکم. جی بات یہ ہے میں کہ جب بجلی آتی تھی کوئی 41 مہینے پہلے تو کوئی 1000% اس کے ریٹس کم تھے. اب جب بجلی نہیں آ رہی، لوڈ شیڈنگ ہے سیریس، میں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا نہ سن سکتا ہوں، تو 1000% بڑھ گئی ہے. یہ ان ایفیشنسی کی کاسٹ، کرپشن کی کاسٹ، نہ صرف آپ نے ان ایسے امور پہ جو ملکی امور پہ ہمیں پے کرنے پڑ رہے ہیں اور کاسٹ کر رہے ہیں، اور یہی حال ہماری فارن پالیسی کا ہے. میں امریکہ کی یہ جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں حقانی گروپ، یہ ان کی میرے خیال میں ڈومیسٹک کنزمپشن ہے. الیکشن اسپیسیفک اوباما کے، یہ اسامہ کے اگینسٹ ایک اسی طرح کا اسامہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو آج کل کا ریلیونٹ ہے، پوٹینشیل ہے. یہ سب جھوٹ ہے، ان کی کوئی بات آج تک سچی ثابت نہیں ہوئی. لیکن میں یہاں آپ کو ایک کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں. یہ مت بھولیں کہ ذوالفقار مرزا نے کہا تھا کہ مجھے الطاف صاحب نے وہاں پر لندن میں یہ کہا کہ ملک کو توڑا جا رہا ہے، امریکہ سازش کر رہا ہے. اس کے بعد وہ لیپا پوتی تو انہوں نے کی ان کے لندن والوں نے، لیکن یہ باتیں سوچنے والی ہیں. قوم ڈینگی میں بھی بھولی ہوئی ہے. مصطفیٰ صاحب یقیناً آپ سے فرمایا کہ یہ باتیں سوچنے والی ہیں. کچھ خبریں میں سنی اتحاد کونسل کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیوں پر حکومت فی الفور آل پارٹیز کانفرنس طلب کرے، اور اتحاد امت کانفرنس کا یہ اعلامیہ
کہ امریکی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا. کتنی ضرورت ہے اس وقت قوم کو متحد کرنے کی اور ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کانفرنس؟ بہت شدید، بڑی اشد ضرورت ہے. دیکھیں ابھی بات ہوئی کہ میڈیا پہ مشرف کے حوالے سے، اصل میں مشرف یا شیخ رشید یا ایسے لوگ میڈیا پہ اس لیے آتے ہیں جب ڈیموکریٹک فورسز اپنا فعال کردار ادا کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلے گورنمنٹ اور پھر اپوزیشن پارٹیز. اب اتنی دھمکیاں مل رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پولیٹیشین سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہے، وہ یکجہتی نظر نہیں آ رہی. جب ایک مشرف نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ قوم جو مرضی کہتی رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، سنی انسنی کر دیں، تو اب یہ سلسلہ جو ہے یہ عوام تک آ گیا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ معاملات سے اتنا لا تعلق کیا گیا ہے کہ اب میرا مطلب ہے کہ اب ایک ضرورت ہے کہ ہم ایک سیم پیج پہ آئیں، ایک یکجہتی کا مظاہرہ کریں، ایک آواز ہوں. لیکن عوام ان کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا. ہمارے پولیٹیشنز کچھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ انڈیا سے دوستی سب سے اچھی بات ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکنز کو سنا جائے، کوئی کہہ رہا ہے ہماری غلطیاں ہیں، کبھی تجارت کی بات کی جاتی ہے، اور تجارت میں ہمیشہ پاکستان اور اس میں ہمارے سو کالڈ لیفٹ کہ فنیٹکس جو ہیں، میں ان کو فنیٹکس کہوں گا، وہ سارا کا سارا الزام پاکستان پہ دھر دیتے ہیں، اپنی روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑے ہی اگنورینٹ ہیں. ان کو مطالعے کی اشد ضرورت ہے، ان لوگوں کو بھی جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ہی ضرورت سے زیادہ ہی پڑھ لکھ گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارا مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا دیتے ہیں. ان کی نظر میں نہ امریکی صفاقی کا کوئی تاریخ ہوتی ہے، نہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اصل امریکنز نہیں ہیں. جو انہوں نے اصل امریکنز کا خاتمہ کیا ان کی بنیاد ہی صفاقی پہ ہے. یہ ملک تو ایک نظریے پہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن امریکن جو آج یونائٹڈ اسٹیٹس ہے یہ اس کی بنیاد صفاقی ہے. کئی طرح کے جو انہیبیٹنٹ وہاں قبائل تھے امریکنز، ان کو تلف کیا گیا. اور ہاورڈ زین اس بات کے، ان کی کتاب جو ہے دی پیپلز ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ اس بات کی گواہ ہے. تو ہمارے جو لیفٹسٹ فنیٹکس ہیں ان کو بھی خدارہ اس موقع پہ جو ہے وہ ملک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح کہا، چاہے رائٹسٹ ہو یا لیفٹسٹ ہو، ملک کی بات کرنی چاہیے. اور شہزاد صاحب ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ جی اللہ کا شکر. فرمائیے گا شہزاد صاحب. ٹھیک ہے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے اپنے اسٹوڈنٹ بھائیوں کو کہ وہ کوئی پڑھے لکھے کوئی اچھے حکمران کو لے کے آئیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں، پاکستان کے لیے خاصی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کو اللہ پاک اپنے اس امان میں رکھے انشاءاللہ، اور سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور سب حکمرانوں کو مل کے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور اچھے حکمران کی تلاش کریں تاکہ ہمارا ملک بچ سکے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جی، بڑا اچھا میسج دیا. فاروق صاحب میں پاک پتن سے. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام جی. پہلے تو آپ دونوں حضرات کو السلام علیکم. میں ایک تو بات کرنا چاہتا ہوں، جماعت علی شاہ صاحب کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو میں یہاں پاپت میں وکالت بھی کرتا ہوں اور میرا تعلق گاؤں سے، اور ہم نظر رکھتے ہیں ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، نہری پانی کی. تو جماعت علی شاہ جب تک اپنی سیٹ پر رہے ہیں وہ انڈیا کے مفادات کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اربوں روپے ہر سال لگاتا ہے پاکستان میں رابعہ ڈیم کے خلاف. تو اسی میں جماعت علی شاہ بھی اس سے اپنے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. دوسری بات رہی یہ امریکی دھمکیوں کی، تو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ہمیں پہلے ہی پتا تھا، عوام کو پتا ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں یا اسٹیبلشمنٹ والے ان کو نہیں پتا. وہ اپنے مالی مفادات میں اندھے ہو کر امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں پاک فوج کا بیان جو ہے کتنا کمزور سا ہے کہ اگر آپ نے یک طرفہ کارروائی کی تو پاکستان میں عوام کے جذبات بھڑکیں گے. بھی ان کو بتا دیں کہ نہیں، آپ کارروائی کر کے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ فوج عوام کا ساتھ دے. اب یہ ہے. ٹھیک فاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے پاک پتن سے کال کی اور آپ آج کے پروگرام کے آخری کالر بھی تھے. بات ہوئی ہے، شہزاد صاحب نے جو اشارہ کیا کہ ہمارے نوجوان اٹھیں اور ایک نئی قیادت لے کر آئیں، ملک کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیں، اور انقلاب کے لیے جو ہے وہ ووٹ کی طاقت کو استعمال کیا جانا چاہیے. اور الیکشن کمیشن کا اگر ہم ذکر کریں، 2008 کے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے نتائج حاصل کیے گئے. اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، قسم کی جو جمہوری نظام ہے وہ اب یہاں پر چل رہا ہے. اب ہمیں بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی نے جو ابھی کام کیا جو ووٹر لسٹوں کے حوالے سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ خود میرے گھر کے اکثر لوگوں کے نام جو ہے وہ ان میں ان کا اندراج نہیں ہے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے یا کچھ بہتر صورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مطلب
اب پبلک کرنا چاہیے. ابھی الیکشن میں 1-1.5 سال ہے, اس ساری لسٹوں کو پبلک کر کے, اور پبلک کو بھی, عوام کو بھی چاہیے نا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ 2 وے پالیسی ہے. جیسے اگر ان کی عوام کو چاہیے کہ اس وقت ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے حوالے سے کوئی شکایت ہے, ہم دیکھیں ساری لسٹوں کو تھورولی دیکھیں, اپنے علاقوں کو, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے علاقے کے حوالے سے لسٹوں کو چیک کریں کہ ان میں کوئی خامی تو نہیں ہے, کمی تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ فائنل ہو چکی ہیں, بس ہم تو صرف کراس چیک کرنے کے لیے آگے ہیں, اب اس میں اندراج نہیں ہوگا. احتشام صاحب اس کے لیے بات یہ ہے کہ آپ فائنل ہو چکی ہیں یا اس میں کمی بیشی کی ضرورت ہے, آپ یہ بات میڈیا کے ذریعے بھی سامنے لا سکتے ہیں کہ جی اس میں اتنے فلاز تھے, ہم نے بات کی اور الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا. اس پر آپ کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری کرنا ہوگی. جہاں تک دوسری بات, جو دوسرے کالر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہے اس نے اس طرح, میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ایک آواز ہونا چاہیے. ہمارے جو اپنے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ہمیں اپنے پولیٹیشنز کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے, وہ بھی تو آواز اٹھائیں. ہماری اپوزیشن کے لوگ آواز اٹھائیں. ہماری گورنمنٹ, محض یہ ایک وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کی طرف سے ایک بیان آ جانا کافی نہیں ہے. صورتحال سنگین ہے. امریکہ کبھی بھی پاکستان پر حملے کی غلطی نہیں کرے گا, اس کو یہاں سے ہی لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے وہ جو افغانستان میں کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس موقع پہ جبکہ وہ پیک اپ پہ ہے, وہ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے جو فوجی زندہ بچ گئے ہیں ان کی لاشیں بھی تابوتوں میں ڈال کر امریکہ بھجوائی. میں سمجھتا ہوں آج میں یہ بات ہمیں لکھ لینی چاہیے کہ افغانستان میں سے اگر امریکنز بچ کے نکل جائیں تو نکل جائیں, لیکن اگر وہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ فیوچر میں بڑی جلدی ہی اپنے جو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیوچر میں جو اپنی سپر پاور کا ٹائٹل ہے وہ بڑی جلدی کھو دیں گے, اور اپنی اکنامک جو ایبیلٹیز ہیں ان کو بھی بڑا نقصان پہنچائیں گے. وہ اس بات کو ان کے بھی نظر میں ہے. صرف یہ الیکشن سٹنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ملٹی پرونگ قسم کی ایک پریشر ٹیکٹکس ہے. ایک تو وہ الیکشن بھی جیت جائیں اوباما صاحب, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کی فوج جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں سے بری طرح بھیڑ جائے, اور دہشت گردی کی سارا بوجھ جو ہے وہ اس کے کندھوں پہ ڈال دیا جائے, اور ساتھ میں اس کو بلیم گیم میں, مطلب اس کو اچھے الفاظ میں اس کو کرنے کے, اعتراف کرنے کے بجائے پاکستان کو کہا جائے ڈو مور, اور اس طرح یہ ملٹی پرونگ پالیسی ہے اور یہ نروز کی گیم ہے. لیکن ہمارے بھی تمام پولیٹیشنز کی جانب سے اسٹرانگ میسج آنا چاہیے, اور ایک ہی موقف ہونا چاہیے کہ جی ہاں, اس میں یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ آپ کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے کیسے تعلقات ہیں, بلکہ ایک آل پارٹیز کانفرنس اب ضرورت ہے اس بات کی, ہیڈ آف آل پارٹیز جو ہیں ان کو بلایا جائے اور ایک اسٹریٹجی ایوالو کی جائے, اور اس پر کام, اس کو پھر پارلیمنٹ میں لایا جائے. جو 3 اکتوبر کو اجلاس ہو رہا ہے اسمبلی کا, اس میں لایا جائے, اور اس دفعہ اس کا حشر وہ پرانی مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس والی جو قرارداد ہے اس جیسا خدارہ نہ کیا جائے, بلکہ اس پر عمل کر دیا جائے. اور اگر ہم اس موقع پہ نروز اپنے جو ہیں وہ ہمارے شیٹر نہیں ہوں گے, ہم اپنے نروز کا مظاہرہ کریں گے, ہماری پولیٹیکل قیادت ایک ہوگی, سیم پیج پہ آئیں گے, فوج, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, ہماری پولیٹیکل قیادت, اور عوام کو بھی موٹیویٹ کریں گے. بالکل, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے اندر جو پائے جانے والے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں ان کا بھی احترام کریں. یہ جو ملاقات ہے جنرل جیمز, یہ سینٹرل کمانڈ کے جو ملے ہیں آرمی چیف سے, جو امریکن سینٹرل کمانڈ کے سر, یہ ایکچولی ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ ایک دھمکی امیز بیان دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنا بندہ بھیجتے ہیں کہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا کتنا کثر ہوا ہے, اس کو کیا سائیکولوجیکلی کیسے لیا گیا ہے, یا اس کو کیا وہ دیکھ رہے ہیں, یا جو بٹوین دا لائنز آف کیا سوچ رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, جا کے چیک کریں. تو اس موقع پہ ہمیں چاہے وہ انڈور ملاقاتیں ہوں یا آؤٹ ڈور بیانات ہوں, ہمیں ایک اسٹرکٹ پالیسی اپنانی چاہیے. اور وہ رشید غزنوی تھے غالباً جن کا سب سے پہلے جو بزرگ تھے کہ جو ہاتھ ہماری طرف بڑھے گا ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیں. رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں خطے کے دوسرے ممالک کو, یہ خطے کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے, ان کو بھی جو ہے اپنی ریئلسٹک سوچ, خاص طور پہ انڈیا کو یہ زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ امریکن اتحادی بننے جا رہا ہے, بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اب فورن فورسز کی وجہ سے خطے جو ہے وہ خطہ جو ہے وہ تباہی کی نظر نہ ہو جائے گا. رائٹ, بالکل صحیح فرمایا. لازم بڑھیں گے آج کے نواب کالم کی جانب. ناظرین, آج کے کالم ملک حبیب اللہ بھٹا صاحب کا کالم ہے, المیہ قوم
ایک لیڈر پیدا نہ کر سکی. آج ان کے کالم کا عنوان ہے, لکھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی جدوجہد در حقیقت پیغمبرانہ کردار ہے. شرط یہ ہے کہ لیڈرشپ میں صداقت اور امانت کی صفات ضرور موجود ہوں. اگر لیڈرشپ ان صفات سے محروم ہو تو سیاست عیاری بن جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ملک و قوم ساری دلدل میں اس بری طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ اسے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. آخر میں لکھتے ہیں کہ اے ہم وطنوں, اگر بے حسی چھوڑ کر اس کی حفاظت کے فرائض ہم ادا نہیں کریں گے تو مزید عذاب الہی سے ہم بچ نہیں سکیں گے. یہ عذاب قوم کو جگانے آئے ہیں. قادر مطلق سے اجتماعی معافی مانگتے ہوئے قوم حق اور سچ کا ساتھ دے. کالم کے حوالے سے ہم دلاور چودھری صاحب سے رائے لینا چاہیں گے, کیا واقعی قوم آج تک ایک لیڈر بھی پیدا نہیں کر سکی؟ دیکھیں جی, لیڈر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے دیے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جیسا رحمۃ اللہ علیہ جیسا لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ جس نے ہسٹری کا کورس بالکل چینج کر دیا. اور لیکن مطلب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں اس میں جو ہے یہ صرف یہ ہے کہ کچھ حالات ایسے آتے گئے جس کی وجہ سے مطلب ہم وہ لیڈرشپ کی وہ کوالٹیز ہماری لیڈرشپ میں پیدا نہیں ہو سکیں. یہ صحیح بات ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کے قائد اعظم کے انتقال کے بعد اس کی بڑی وجوہات ہیں جن کو ابھی یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا, تفصیل طلب ہیں وہ معاملات. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی ہم اگر قائد اعظم کے اصولوں کو اپنانے, مثلا ہم الٹی بحث میں پڑھیں کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر اسٹیٹ, اللہ کے بندو اگر وہ ایک الگ ملک بنا رہے ہیں تو وہ اس لیے بنا رہے ہیں, وہ پھر متحدہ ہندوستان ہی مناسب نہیں تھا ایک سیکولر نظریات کو اس طرح کے سو کالڈ قسم کے, کہ وہ ایک علیحدہ ملک اس لیے بنا رہے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصولوں, آپ اس کو بھی مطلب کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں اپنے شیشوں کو صاف کرنا ہوگا. بھٹو صاحب نے اپنے کالم میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سیکولر قرار دیتے ہیں, پاکستان کے بنیادی طور پر نظریے پر اٹیک کرتے ہیں. کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں جو کہ پاکستان کے عرب سازشوں کی بات اپنی شہریت انگلستان کی, میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا ایسے لیڈروں سے کہ آپ سیکولرزم سے مراد کیا لیتے ہیں, آپ سمجھتے کیا ہیں, کچھ ہم پڑھ بھی تو لیں چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مطلب اس وقت ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم اگر ان اصولوں کو جو ایمانداری اور برابر کے اختیارات اور برابر کے حقوق, یکساں حقوق, مساوی حقوق لوگوں کے لیے, شہریوں کے لیے جو ہیں, ان اصولوں پر اور اسلام کے جو احتساب کا نظام ہے اگر ان کو نافذ کر لیں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر لیڈرشپ بھی ایسی آنا شروع ہوگی. اور اس کے لیے عوام کو, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لیڈر آئے آپ کی انگلی پکڑے اور آپ کو جو ہے وہ سڑک کے پار کر دے یا آپ کو مسائل میں سے نکال لے؟ آپ خود اپنے لیڈر بن جائیں. اس موقع پہ ہمت سے قومیں بنتی ہیں, ارادوں سے بھی قومیں بنتی ہیں. آپ وہ ہمت اور ارادہ کریں, اپنے لیے آواز اٹھائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سے ہی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے. آپ اٹھ جائیں, کہ اٹھ کھڑے ہوں, کہ میں جیسے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں ایک فورس بن کے کہ ہم اپنے لیڈروں کو غلط, اپنے حکمرانوں کو غلط کام نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر سے بھی. جناب صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کریں اور حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ غلط کام نہیں کریں اور عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کریں. اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. ناظرین, آج کا اداریہ ہے چین نے امریکہ کو پاکستان کی خود مختاری کے احترام کا درس دے کر پاکستان کی تنہائی دور کر دی. امریکی دھمکیوں میں شدت, سیاسی اور عسکری قیادت کا جرأت مندانہ موقف. اور آخری لائنز وقتی کمی ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اسلامی ملک ایران آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر علاقے میں گھسی استعماری قوتوں کو نکال باہر کرنے پر آمادہ ہے. ترکی کی پاکستان سے دوستی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے. اس کے آزادی فلسطین پر جرأت مندانہ موقف پر امریکہ ناراض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ترکی کو پاکستان کی طرف مزید دھکیل دیا ہے. امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ ان ممالک کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنائے. ہمیں اپنے گھوڑے بھی تیار رکھنے چاہیے. چین, ایران, ترکی, پاکستان اور افغانستان. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ چین اور ایران کے مفادات پر بھی حملہ ہوگا. تو اس موقع پہ اس وقت میں سارے خطے کے ممالک جو صحیح انداز میں سوچ سکتے ہیں وہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ایک آواز ہونا چاہیے. جناب صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, بہت اہم موضوعات پر بات ہوئی, وقت کی کمی آڑے آ گئی ہے. انشاءاللہ اگلے نشست میں بھی آپ سے تفصیلاً گفتگو ہوگی. ناظرین, آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جمعۃ الوداع 17 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی سرزمین میں
زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس ملک کو ایک مسلمان قوم کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنی قوت اور محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا۔ یہ میسج ہے پوری قوم کے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔